آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جب بھی توہین رسالت کے قوانین کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک سب سے بڑا جو سوال کیا جاتا ہے کہ آخر گستاخی کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا۔ ایک چیز جو کہ آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وہ معیوب ہو، میں اس کو برا مانتا ہوں، تو کیا یہ بھی گستاخی کے زمرے کے اندر آئے گی؟ مثال کے طور پہ انجنس صاحب کے کیس کو لے لیں، انہوں نے اگر عیسائیوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے اور ہم نے باقاعدہ اپنی نیوز کے اندر ان عیسائیوں کی ویڈیوز بھی چلائی ہیں، فتوے بھی دکھائے ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستانی عیسائی تو اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، لیکن جو فورن کے عیسائی اسکالرز تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو انجنس صاحب نے بیان کی ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو اینٹی کرائسٹ مانتے ہیں۔ تو اس سچویشن کے اندر بھی وہ تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا اس کو گستاخی پر معمور کیا جائے گا؟ یعنی کہ گستاخی ڈیفائن کیسے کی جائے گی کہ کون سی چیز گستاخی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ اپنا عقیدہ ہی بیان ہو رہا ہے؟ دیکھیے، گستاخی اردو کا لفظ ہے۔ ہم جب عربی متون میں قرآن اور سنت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو رستہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشرکین اللہ کے مقابلے میں بت کو درست سمجھتے ہیں اور اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط سمجھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں قرآن نے ان مشرکین کا سر کاٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ گویا وہ عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ گستاخی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اللہ اس گستاخی کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں جا کے ان کا سر قلم کر دو۔ یہی کیفیت رسول کریم کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے منصب نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو کفار ہیں وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ رسول نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے، نہیں مانتے، تو ہماری اصطلاح میں یہ گستاخی کہلائے گی۔ لیکن آیا اسلام نے اس کو گستاخی قرار دے کر مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اس کی گردن اتاروں؟ ہرگز نہیں، مجھے یہ اجازت نہیں ملی۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں گستاخی تو یہ آپ کے معاشرے کی وہ اصطلاح ہے جس میں ہم نے یہ شدت بری ہے، ورنہ دین میں کوئی ایسی اصطلاح موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد ارتداد اختیار کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہے، ایک عرصہ مسلمان رہا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور دین سے باہر چلا گیا، اس کے لیے پھر مختلف قسم کی سزائیں ہیں اور مختلف قسم کے مسائل اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لیکن کفار اور مشرکین کے لیے تو نہیں۔ لہذا ان چیزوں کو علمی انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں گستاخی تو اگر اللہ کی ہو تب بھی، رسول اللہ کی ہو تب بھی، اہل البیت کی ہو تب بھی، اور اگر صحابہ کی ہو تب بھی، گستاخی کی تعریف ہونی چاہیے کہ وہ تعریف کیا ہے۔ تعریف جب تک نہ ہو، معیارات اس کے جب تک قائم نہ کیے جائیں، اس وقت تک آپ کسی کو مورد الزام ٹھہرا ہی نہیں سکتے ایک کلی جملے کی بنیاد پر یا لفظ کی بنیاد پر کہ بھئی گستاخی ہو گئی۔ گستاخی کیسے ہوئی ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ تعریف مکمل کریں گے کہ گستاخی کی تعریف یہ ہے، اس کے بعد آپ اس تعریف کی بنیاد پر کسی کے عمل کو پرکھیں گے کہ آیا اس کا یہ عمل گستاخی کی اس تعریف پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ ورنہ اگر آپ ہر اس چیز کو جو آپ کے میلانات اور آپ کے عقائد اور آپ کے مزاج کے خلاف ہو گستاخی قرار دینے لگیں تو پھر تو قیامت آ جائے گی بھائی۔ قرآن کریم میں صحابہ کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے ایسی باتیں ہیں کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ قرآن میں پھر آدمی کہاں جائے؟ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے حوالے سے، خود نبی کریم کے حوالے سے نعوذ باللہ ایسی باتیں ہیں کہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جائے، پھر کہاں جائیں؟ پھر کہیں گے یہ ساری گستاخی ہوئی ہے۔ اور اگر اس کو آپ گستاخی قرار دیں گے تو پھر نتیجتاً امام بخاری کو نشانہ بنانا پڑے گا، امام مسلم کو نشانہ بنانا پڑے گا، بڑے بڑے جو محدثین موجود ہیں، راویان حدیث موجود ہیں، ان سب کو نشانہ بنانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ توہین کس چیز کا نام ہے، گستاخی کس چیز کا نام ہے۔ لہذا جب آپ قانون بناتے ہیں تو اس قانون کے بنانے سے پہلے جن عناوین کو آپ مقدس قرار دیتے ہیں ان عناوین کی وضاحت اور ان کی تعریف ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بھی توہین اس کو کہتے ہیں، توہین یہ ہے، گستاخی یہ ہے، گستاخی کی تعریف یہ ہے۔
اگر توہین اور گستاخی معین ہو جائے کہ اس چیز کا نام ہے تو اس کے بعد آپ اس معیار کے مطابق باقی چیزوں کو پرکھیں گے اور اس کے مطابق پھر حکم لگائیں گے.